ناظرین، پاکستانی تاریخ کے ڈرامائی مشہور کردار سیٹھ عابد کون تھے، جن کو دنیا گولڈ کنگ کے نام سے جانتی ہے؟ ان کے بارے میں میڈیا میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، کیا وہ سب حقیقت ہے یا پھر افسانہ؟ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو معلوم ہو سکی ان کو جمع کر کے ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سیٹھ عابد پاکستان کی ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے جن کا اصلی نام شیخ عبد حسین ہے۔ سیٹھ عابد آزادی پاکستان سے 11 سال پہلے 1936 میں قصور کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ سیٹھ عابد کے آباء و اجداد شیخ فیملی کے افراد اس وقت ہندوستان میں چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار کلکتہ سے لے کر پشاور تک پھیلا ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سیٹھ عابد کے والد پاکستان ہجرت کر آئے اور شہر کراچی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے والد نے کراچی کے صرافہ مارکیٹ میں پرانے وقتوں میں کامل گلی نام کے ایک علاقے میں سونے کی ایک چھوٹی سی دکان بنائی تھی۔ ان کے والد ایک سخت مذہبی آدمی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ایک ہاتھ میں کھینچ لے کر گھوما کرتے تھے۔ جس آدمی کی مونچھوں کو سنت کے خلاف دیکھتے اور وہ ان کا جاننے والا ہوتا اور وہ یہ جانتے کہ یہ میری بات مان لے گا تو اس کی مونچھوں کو وہیں پر کاٹ دیتے تھے۔ ان کے کل 6 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سب ہی حاجی تھے۔ ان کے والد کا گھرانہ مذہبی تھا۔ ان 6 بھائیوں میں سب سے زیادہ دولت شیخ عابد حسین کے پاس تھی۔ ان کا شمار سونے کے تاجر کے طور پر کیا جاتا تھا جن کی دولت کا انحصار سونے کی اسمگلنگ پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمگلنگ کا بادشاہ بننے کے لیے سرحد کے اس پار اپنے نیٹ ورک قائم کرنے پڑتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ اسمگلنگ کا کاروبار چل نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج بھی سرحدوں پر سونے کی اسمگلنگ کا مرہون منت ہے۔ کچھ ماہی گیر دبئی سے کراچی سونے کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ ان سے ملاقات اور تعلقات قائم کرنے کے بعد سونے کی اسمگلنگ میں انہوں نے قدم رکھا۔ 1950 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر سونے کی اسمگلنگ میں اپنا کام سٹارٹ کیا اور اس کے بعد یہ اسمگلنگ کا بزنس بڑھتا ہی چلا گیا۔ سیٹھ کا شمار ان کامیاب اسمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی اسمگلنگ اور اس کی معیشت میں انتہائی اہم ہے۔ کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومت، انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں ان کی مدد کے بہت ساری آوازیں تو تھیں ہی، اس کے علاوہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے کئی کام سر انجام یہ دیتے چلے گئے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری راستوں میں 1950 سے 1982 کے درمیان انڈیا کے سونے کی اسمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو انہوں نے ختم کیا۔ سیٹھ عابد نے یہ تمام کامیابی 1950 کی دہائی تک حاصل کر لی تھی۔ ان کا نیٹ ورک لندن، دلی، دبئی اور کراچی میں اپنے قدم گاڑ چکا تھا اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر ان کا یہ نیٹ ورک ان کے قریبی رشتہ داروں پر ہی مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی ارشد جو کہ دبئی میں مقیم تھے اور ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جایا کرتے تھے اور وہاں سونے کی اسمگلر سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ سیٹھ عابد کا نام انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب ٹائمز آف انڈیا نے یہ خبر شائع کی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ نے انڈیا میں بھی مضبوط روابط قائم کر لیے ہیں۔ اپریل 1958 کو لاہور جانے والے پہلے سیٹھ عابد کو روکا گیا تو کراچی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران ان سے 3000 تولہ سونا برآمد ہوا۔ سیٹھ عابد جلد ہی جیل سے رہا ہو گئے اور پھر صرف 5 مہینے بعد ہی قصور کے پاس ایک نواحی گاؤں میں پھر نمودار ہوئے جب سیٹھ کو پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر بھاگنا پڑی۔ 6 سال بعد سیٹھ عابد پولیس سے بچ کر دوبارہ منظر عام پر آیا۔ چاندنی چوک پر موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ ہونے والا ایک معاہدہ یہ کر رہا تھا جب پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا، مگر سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی گرفتار ہو گیا جس سے 44 سونے کی اینٹیں برآمد کر لی گئیں۔ لاہور سے شائع ہونے والے ایک اخبار نے سیٹھ عابد کو کچھ اس طرح کہا کہ گولڈن مغرور اور غیر معمولی شخص ہے اور لومڑی جیسا مکار ہے۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انڈیا کے انٹرپول کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ شیخ عابد ہر سال حج پر بھی جاتا اور اس کے عرب آپریٹرز کے ساتھ تعلقات وسیع تھے۔ اس کا کاروبار مزید وسیع ہوتا چلا گیا۔ اس نے پنجاب سرحدی علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی اسمگلنگ کی فرنچائزز دے دی۔ ان میں نمایاں طور پر دیال اور آوان کمیونٹی کے کئی لوگ شامل تھے۔ ان کی درجنوں حریف تھے مگر کسی کے پاس بھی ان جیسی ذہانت، رابطے اور سرمایہ نہ تھا۔
ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹ عابد پر کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد بار FIR کٹوائی گئی۔ 1950 سے 1960 کی دہائی کے دوران اس نے پاکستان سے نکل کر دنیا بھر میں فروغ پا لیا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی تھی۔ ان کے وسیع سرمایہ کاری کی بدولت انہیں پاکستان کے دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹ کی اسمگلنگ کی کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان کے کچھ حصوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ لاہور شہر میں سیٹ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد کی گئی۔ اس کے ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا اور 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی پولیس نے قبضے میں لے لیں۔ اس چھاپے میں 3 لگژری گاڑیاں اور درجنوں گھوڑوں کو بھی قبضے میں لیا گیا، جن کو غیر قانونی سامان کی نقل و حرکت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس نے سیٹ عابد پر عالمی سطح پر اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ پرائمری وارننگ کے باوجود سیٹ پیش نہ ہوا۔ سیٹ عابد کی گرفتاری کا موضوع اخباروں کی زینت اور بحث رہا، بلکہ یہ بھٹو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ اسمگلر کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا گیا، جس میں پاک فوج، پولیس اور چھاپا مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا، جہاں پر بھاری تعداد میں کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں۔ سیٹ عابد کی گرفتاری میں ناکامی پر اسٹیٹ مشینری نے ایک گھٹیا حربہ استعمال کیا۔ ان کی بیٹی نصرت شاہین کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا، یعنی ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا۔ اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو لندن میں زیر تعلیم تھیں۔ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے سیٹ عابد نے بے نظیر بھٹو کو لندن میں اغوا کروا دیا، اور اس طرح انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مجبور کر دیا کہ جب تک سیٹ عابد کی بیٹی کو رہا نہ کیا گیا تب تک انہوں نے بے نظیر کو رہا نہیں کرنا۔ نواب قصوری کے قتل کیس میں بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بننے والے فیڈرل سیکورٹی فورس کے DG مسعود محمود سیٹ عابد کے حقیقی برادر نسبتی، یعنی ان کی بیوی کے بھائی تھے۔ یوں پاکستان کے سابق وزیر اعظم پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ 1977 کے فوجی مارشل لاء کے بعد سیٹ عابد کی ضیاء الحق سے قربتیں بڑھیں اور بھٹو دور حکومت میں ان کے ہونے والے کاروباری نقصان کا ازالہ بھی کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیٹ عابد حکومت پاکستان کو بڑی امداد دیتے رہے۔ وہ حکومت کو بڑے منصوبوں میں دریا دلی سے عطیہ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گونگے بہرے بچوں کے لیے فلاحی ادارے بھی چلاتے تھے۔ وہ بڑے پیمانے پر اداروں کو عطیات بھی دیتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی بیٹی ایک اسپیشل بچی تھی اور سیٹ کے بچوں میں سے 2 بچے بھی اسپیشل چائلڈ تھے، جو کہ بیرون ملک رہائش پذیر تھے۔ کراچی کے اسپیشل چائلڈ کے ادارے کی ایک تقریب میں سیٹ عابد کی ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہوئی، کیونکہ یہ اس ادارے کے ایک بہت بڑے ڈونرز تھے۔ اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ سیٹ عابد نے ایٹمی پاور بننے میں ڈاکٹر قدیر کی معاونت کی، مگر کہا جاتا ہے کہ ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں حکومت پاکستان کی حکومت فرانس کے ساتھ جو معاہدے سائن ہوئے تھے، ان معاہدوں میں اکثر کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا، مگر امریکی حکومت نے پاکستان کو سامان مہیا کرنے پر فرانس پر پابندی لگا دی تھی۔ امریکی دباؤ کی وجہ سے فرانس نے یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ فرانس کے اس معاہدے سے پھر جانے کے بعد سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے اپنا نیٹ ورک استعمال کر کے سمندری راستوں سے فرانس اور دیگر ممالک سے پاکستان میں سامان منگوایا۔ ماضی میں انٹرپول کو مطلوب تھے، مگر پھر بھی وہ دیدہ دلیری سے ساری دنیا گھومتے تھے۔ بھارتی ایجنسیوں نے بھی سیٹ عابد کو پکڑنے کے لیے بے پناہ جال بچھائے ہوئے تھے، لیکن سیٹ عابد ایک چھلاوا بن کر پوری دنیا میں گھومتے تھے اور کسی کے ہاتھ نہ آتے تھے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں میں وہ ایک سائے کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ایاز محمود، جو کہ حافظ قرآن بھی تھا اور مسجد میں ہی تراویح بھی پڑھایا کرتا تھا، ان کے محافظ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مگر حیرت انگیز طور پر سیٹ عابد نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ مجرم کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اتنی شہرت کے باوجود سیٹ عابد ہمیشہ پس پردہ رہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پراسرار ترین شخص، واقف بزنس مین اور صنعت کار سیٹ عابد فالج کے حملے کی وجہ سے 85 سال کی عمر میں 8 جنوری 2021 کو انتقال کر گیا۔ مرنے کے باوجود اس کی اولاد اور ذاتی زندگی کا کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، اور نہ ہی اس کی سرگرمیاں اور اس کی شخصیت کے حوالے سے کوئی حتمی معلومات حاصل ہو سکی۔ اس کا نماز جنازہ ڈیفنس فیز 2 کی جامع مسجد حافظ ایاز میں ادا کیا گیا اور اسے کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔